اب ہم بات کرتے ہیں, ویسے تو جے شنکر 10 سال کے بعد پاکستان آئے ہیں, بٹ ہی ہیز کوائٹ اے بگ میس ٹو deal with back home in India. Exactly. Let's talk about that. Subramaniam Jaishankar, Indian وزیر خارجہ پاکستان میں موجود ہیں. وہ SCO کے لیے آئے ہیں اور آج آخری دن ہے SCO کا, تو وہ یہاں سے جانے بھی والے ہیں. لیکن ان کے جانے کے بعد کچھ بہت ہی سیریسلی امپورٹنٹ ان کے لیے ویٹ کر رہا ہے انڈیا میں. Absolutely. جو انڈیا اور کینیڈا کے گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو آپ کہتے ہیں, اگر اس کو یہ کہا جائے کہ پورے کے پورے ان کے ٹائز کولیپس کر گئے تو یہ غلط نہ ہوگا. مطلب باضابطہ طور پہ کینیڈا نے کہا ہے کہ انڈین زمین سے ویو آف ٹیرر اٹھی جس نے کینیڈین سرزمین پہ اٹیک کیا. اور میرے لیے جو یہاں سب سے زیادہ شاکنگ بات تھی کہ کینیڈا نے باقاعدہ پرو خالستان تحریک کا نام لیا جو ہے. اوکے, دیٹس کوائٹ انٹرسٹنگ. انڈیا میں تو اس حوالے سے بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا آگ بھڑک اٹھی ہے کہ انہوں نے خالستان کا نام لیا اس طرح کہ جس طرح وہ خالستان تحریک کو ریکگنائز کرتے ہوں. اور آلریڈی جو ٹاپ آفیشلز ہیں انڈین, ان کو کینیڈا سے جانے کا کہہ دیا گیا ہے, انخلاء کا نوٹس ان کو دے دیا گیا ہے. 6 ڈپلومیٹس جو پہلے کینیڈا نے انڈیا کے ایکسپیل کیے اور پھر چند ہی گھنٹوں کے بعد پہلے تو انہوں نے بھارتی دفتر خارجہ نے کینیڈا کے مندوب کی طلبی کی اور ان کو مراسلہ تھمایا, اور اس کے فوراً ہی بعد 6 کینیڈین جو آفیشلز ہیں ان کو انڈیا سے ایکسپیل کر دیا. تو موئز, وائی ڈونٹ یو ٹیل آور آڈینس اے بٹ کہ یہ ایکچولی اس کی بیک سٹوری کیا ہے, پہلا وہ کون سا انسیڈنٹ تھا اور کس کی اسیسینیشن تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بات جو ہے دنیا سے بالکل بھی چھپی نہیں ہے کہ بھارت کس طرح جو ہے دوسرے ممالک کی جو سرحد ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پہ ٹیررزم پھیلاتا ہے. پاکستان سے بڑی اس کی کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ بھارت نے وقفاً فوقفاً پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی ہے. اور ان کے تو جو وزیر دفاع ہے راج ناتھ سنگھ, انہوں نے تو خود قبولا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں 20 شہریوں کو قتل کیا ہے انڈیا نے آگے. اس سے بڑا ایڈمیشن آف ٹیررزم کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس دفعہ تو وہ کہتے ہیں نا دے ہیو آؤٹ پلیڈ دیئر ہینڈ. ان کو لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان میں حملے کر رہے ہیں تو دنیا کچھ نہیں کہہ رہی. اس دفعہ انہوں نے کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر جو کہ ایک سکھ اور خالستان تحریک کے کافی سرکردہ رہنما تھے, ان کو انہوں نے قتل کیا اور پھر انڈیا میں قتل کیا, انڈیا نے کینیڈا میں ان کا قتل کیا. اور پھر جو ہے کینیڈا میں اس کے حوالے سے پھر انویسٹیگیشن ہوئی اور پھر انہوں نے پچھلے سال جو یہ الزامات لگائے تھے کہ جی ہمیں کچھ ثبوت ملے ہیں انڈیا کی انوالومنٹ کے حوالے سے. اور پھر جب وہاں کی جو پولیس ایجنسی سے جب انہوں نے باضابطہ طور پہ جب انہوں نے اس کی تحقیقات کی تو انہوں نے اب کہا ہے کہ انہوں نے انڈیا کو, بھارت کو انہوں نے irrefutable ایویڈنسز دے دیے ہیں کہ وہاں سے انڈیا سے جو ہے ٹیررزم کی یہ ایکٹ انیشیٹ ہوئی تھی. اور جو گروپ کا کہا جا رہا ہے اس گروپ کے ٹائز ملتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے, وچ از ویری ویری شاکنگ. دس از ایکچولی ویری ڈیمنگ ایز ویل. یہاں ناظرین کو تھوڑا کانٹیکسٹ اور مزید بتاتے ہیں. ہردیپ سنگھ جن کی اسیسینیشن اٹیمپٹ کے بعد یہ سارے واقعات رونما ہوئے, وہ خالستان موومنٹ کا حصہ تھے. اب یہ پرو خالستان موومنٹ ہے کیا, یہ بھی ہم ناظرین کو ذرا تھوڑا آگاہی دیں کہ جس طریقے سے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی سیپریشنسٹ موومنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ممالک جب قائم کیے جاتے ہیں باؤنڈریز ڈرا ہوتی ہیں تو یہ بہت آربیٹری ایکسرسائز ہوتی ہے. انفیکٹ پاکستان اور انڈیا کی باؤنڈری ایک رات میں لٹرلی ایک لکیر کھینچ کے ڈرا کی گئی تھی, ریڈ کلف لائن جس کو کہا جاتا ہے. تو باؤنڈریز کی جو لمیٹیشنز ہیں, ان کی جو آربیٹرینس ہے اور جو ان کی جو کس طریقے سے وہ چینج ہوتی رہتی, تبدیل ہوتی رہتی ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, ڈسپیوٹ کے حوالے سے, تو یہاں پہ سیپریشنسٹ موومنٹس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ ایک ملک کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو نیشنز اس میں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ ہزاروں سالوں سے کر رہی ہوتی ہیں, ملک آپ ابھی بنا رہے ہوتے ہیں. تو بغیر سوچے سمجھے جب ممالک بنتے ہیں تو اس میں کئی ایسی نیشنز ہوتی ہیں جو اس طرح ان کا تاثر ہوتا ہے کہ ہمیں شاید غلط اس ملک میں ملا دیا گیا ہے. تو خالستان موومنٹ اس طرح کی سملر سیپریشنسٹ موومنٹ ہے جس میں سارے انڈیا میں موجود سکھوں کا ماننا ہے کہ ان کا ایک الگ خطہ ہونا چاہیے تھا جس کا نام خالستان ہونا چاہیے تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.